پہننے کے قابل کپڑے کسی کو نہ دیتے ہوئے جلا دینا کیسا ہے؟ جائز نہیں۔ نیچے لکھا ہے کسی غریب کو دو تو وہ پہنتا نہیں ہے، آپ دے دو، وہ پہنے نہ پہنے اس کا عمل ہے، آپ اس کو ضائع مت کرو۔ اور کپڑا جب قابل استعمال ہے تو خود ہی استعمال کرو نا، کیا ضرورت ہے ہر سال 20 جوڑا بنانے کی، 10 جوڑا بنانے کی، اور کیا ضرورت ہے روزانہ کپڑا بدلنے کی؟ میں تو 2 دن میں کپڑا بدلتا ہوں، 2 دن پہنتا ہوں پھر کپڑا بدلتا ہوں، لیکن میں اپنے اطراف میں سب کو دیکھتا ہوں کہ صبح ہوگی تو نہائیں گے، کپڑا بدلیں گے، پھر گھر سے نکلیں گے۔ الکحل والے عطر اور پرفیوم لگانے سے کیا نماز ہو جاتی؟ الکحل 2 قسموں کا ہوتا ہے، ایک شراب سے بنتا ہے جو بہت مہنگا ہوتا ہے، اور ایک سبزیوں سے بنتا ہے اور بھی چیزوں سے بنتا ہے، وہ سستا ہوتا ہے۔ ظاہر بات ہے عام طور پر جو پرفیوم بہت مہنگے ہوتے ہیں اس میں شراب والا الکحل شامل ہوتا ہے، وہ استعمال نہیں کرنا چاہیے، وہ ناپاک ہوتا ہے۔ ظاہر بات ہے بدن یا کپڑے پر لگے گا تو بدن یا کپڑا ناپاک رہے گا، اور اگر معافی کے بقدر جسم یا کپڑے پر وہ پرفیوم لگا ہے تو نماز ہو جائے گی کراہت کے ساتھ، اور اگر قابل معافی مقدار سے زیادہ اگر کپڑے یا جسم پر وہ عطر یا پرفیوم لگا ہے تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ زید کے چہرے پر نورانیت نہیں ہے، آپ کچھ عمل بتائیں جس سے چہرے پر نورانیت آ جائے۔ نیکی کرو، نیکی، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، نیکی کرو۔ نیکی کا اپنا ایک رنگ ہوتا ہے، نیکی کا اپنا ایک نور ہوتا ہے۔ اگر کافر مسلمان ہوئے تو اس کا ختنہ کرانا ضروری ہوگا، اور اگر کوئی مسلمان ہو کر بھی ختنہ نہ کرائے تو ایسے آدمی کے لیے کیا حکم ہو گیا؟ کیا وہ مسلمان ہوگا؟ مسلمان رہے گا، لیکن ختنہ کرا لینا سنت ابراہیمی اور ایک مسلمان ہونے کی شناخت اور پہچان ہے، اس لیے ختنہ کرا لینا چاہیے۔ اس کے دیگر بھی فوائد ہیں، اب تو دوسرے لوگ بھی کرانے لگے نا، جب ان کو ختنہ کرانے کا فائدہ معلوم ہوا تو وہ بھی ختنہ کرانے لگ گئے۔ بازار میں جو کھلونے جانوروں کے ہوتے ہیں ایسے کھلونے کھیلنا کیسا ہے؟ جانوروں کی شکل کے کھلونے نہیں لینا چاہیے، اپنے گھر میں نہیں رکھنا چاہیے، رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھنا اجر و ثواب کا باعث ہے، اگر ظہر کے بعد یا عصر کے بعد کون سی سورت پڑھنا بہتر ہوگا؟ آپ کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں، کچھ سورتیں ایسی جن کے متعلق فضیلتیں ہیں اور جس وقت ان کا تذکرہ ہے اس وقت پڑھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ قرآن کریم کے کسی بھی حصے کی تلاوت کریں وہ خیر و برکت سے خالی نہیں۔ جب ہم مرحومین کے لیے ایصال ثواب کے لیے قبرستان جاتے ہیں اور مرحوم کی قبر پر سلام کرتے ہیں اور ان کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں تو کیا وہ سنتے ہیں؟ ہاں سنتے ہیں۔ ہم جب قبر پر جا کر سلام کرتے ہیں تو وہ ہمیں جواب بھی دیتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ مرنے والے 2 طرح کے ہوتے ہیں، کچھ لوگ نیک ہوتے ہیں جن کی روحیں علیین میں رہتی، اور کچھ گنہگار ہوتے ہیں جن کی روحیں اسفل السافلین میں ہوتی۔ تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں جب آدمی جا کے سلام کرتا ہے تو ان کی روح جواب دیتی ہے، ہماری بات سنتی ہے، اور جو لوگ گنہگار ہیں اللہ کے عذاب میں مبتلا ہیں ان کو اس کا موقع نہیں دیا جاتا۔ جب کوئی غیر مسلم شخص اسلام میں داخل ہونا چاہے تو ہم اسے کون سا عمل بتائیں گے کہ وہ مسلمان ہو جائے؟ مسلمان ہونے کے لیے کوئی عمل نہیں بتانا ہے، مسلمان ہونے کے لیے اس کو ایمان کیا ہے یہ سمجھانا ہے،
اور کلمہ پڑھانا ہے، دل کے یقین کے ساتھ وہ کلمہ پڑھ لے، شرک سے کفر سے انکار کر دے، وہ مسلمان ہو جائے گا۔ اور جب مسلمان ہو گیا تو ایک مسلمان کے لیے جتنے اعمال ضروری ہیں وہ سارے اعمال اس کے لیے بھی ضروری ہیں۔ زید کا پڑھائی کرنے کا دل کرتا ہے، مگر جب پڑھنے بیٹھتا ہے تو من نہیں لگتا، نیند آتی ہے۔ کوئی عمل بتائیں جس سے دل لگے۔ استغفار اور درود شریف کی کثرت آدمی کو اچھے کاموں میں معاون و مددگار ہوتی۔ حدیث مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کو فرمائے گا کہ پڑھتا جا اور جنت کے درجات طے کرتا جا، جس طرح تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھتا تھا۔ مگر جو حافظ قرآن کریم ٹھہر ٹھہر کر آرام سے نہیں پڑھتا تو کیا اس کے لیے بھی یہی حکم ہوگا؟ ہاں، اس کے لیے بھی یہی حکم ہوگا۔ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اس کے احترام کا تقاضا یہ ہے کہ تلاوت آدمی کو اطمینان کے ساتھ کرنا چاہیے، بہت تیزی کے ساتھ تلاوت کرنا، جس سے قرآن کریم کے تجوید کی رعایت نہ ہو سکے، یہ بہتر نہیں۔ اس لیے کہ تجوید میں دو طرح کی غلطیاں ہوتی ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت میں تجوید چھوڑ کر کے اگر تلاوت کی جائے تو دو طرح کی غلطیاں ہوتی ہیں، ایک لحن جلی اور ایک لحن خفی۔ لحن جلی وہ بڑی غلطی، اگر بڑی غلطی ہو گئی تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ ظاہر بات ہے، نماز کے علاوہ بھی پڑھیں اور لحن جلی ہے تو وہ غلط ہے۔ اور لحن خفی یعنی چھوٹی غلطی، نماز تو ہو جائے گی لیکن پھر بھی اچھا نہیں۔ کچھ رشتہ دار لوگ میرے ماں باپ کو میرے ہی سامنے برا بھلا کہتے ہیں اور انہیں بہت باتیں سناتے ہیں، جس کی وجہ سے مجھے بہت اذیت اور تکلیف ہوتی ہے۔ تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اپنے ماں باپ کی عزت، ان کے احترام کو باقی رکھنے کے لیے آپ کو روکنا چاہیے کہ تم کیوں برا بھلا میرے ماں باپ کو بول رہے ہو۔ بلا وجہ اگر بول رہے ہیں تو ظاہر بات ہے وہ تو زیادتی اور ظلم کر رہے ہیں، اور اگر کوئی وجہ ہے تو اپنے ماں باپ کو کہو کہ بھائی اگر ان کا کوئی حق ہے آپ کی طرف تو آپ ادا کرو۔ ایک شخص کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے تو کیا اسے کبھی کبھی نفل نماز بیٹھ کر کے بھی پڑھ لینا چاہیے؟ پڑھ سکتے ہیں۔ نفل نماز نہیں بھی پڑھے تو کوئی پوچھ نہیں ہے، لیکن نفل نماز آدمی طبیعت میں نشاط ہو تو کھڑے ہو کر کے پڑھے، بیٹھ کے پڑھنا چاہے تو بیٹھ کے بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن بیٹھ کے پڑھے گا تو کھڑے ہو کر کے پڑھنے پر جو اجر و ثواب ملے گا، بیٹھ کر پڑھنے پر آدھا ثواب ملے گا۔ ایک حافظ قرآن کی طرف پیر کر کے سونا کیسا ہے؟ سو سکتے ہیں لیکن احترام کے خلاف ہے، کوئی گناہ نہیں۔ ضیاء کے معنی کیا ہے؟ ضیاء کے معنی نقصان، فارسی زبان کا لفظ ہے سود و ضیاء۔ سود کے معنی نفع، بڑھوتری، اور ضیاء کے معنی نقصان۔ 4 رکعت کی نماز میں پہلے قاعدے میں اتحیات کے بعد درود ابراہیم پڑھنا شروع کر دے تو کیا کرنا چاہیے؟ اگر اللہم صلی علی محمد تک پڑھ لیا ہے تو اب اس کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا، اور اگر محمد سے پہلے اس کو یاد آ گیا، رک گیا، تو سجدہ سہو نہیں کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی شخص رشتہ دار یا پڑوسی کوئی بھی استعمال کی چیز بار بار مانگنے آتا ہے تو کیا اسے ہر دفعہ وہ چیز دینا چاہیے یا نہیں؟ ہر دفعہ دینا ضروری نہیں، اور کوئی معمولی چیز ہو تو دے دینا چاہیے۔ فرض نماز میں تیسری یا چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد صرف بسم اللہ یا بسم اللہ کے بعد کسی سورت کی ایک آیت بھی پڑھ لے تو کیا سجدہ سہو کرنا واجب ہوگا؟ نہیں۔ سورہ فاتحہ کے بعد اگر بسم اللہ پڑھ لیا، کوئی سورت پوری بھی پڑھ لیا تو سجدہ سہو واجب نہیں۔ الحمدللہ یہدیکم اللہ۔
کسی نے پوچھا ایک لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں اور روزانہ موبائل پر بات بھی کرتے رہتے ہیں. لڑکی کے والد کو معلوم ہو گیا ہے مگر اس کے والد لڑکی کی شادی اس شخص سے کرانے کے لیے تیار نہیں ہے. تو کوئی وظیفہ بتائے. صبر کر لو صبر. ہمیشہ اپنے ماں باپ کی مرضی سے نکاح کرنا چاہیے. اللہ نے ان کو زندگی کا تجربہ دیا ہے اور اپنی اولاد سے ماں باپ جتنی محبت کرتے ہیں دنیا میں کوئی شخص آپ سے اتنی محبت نہیں کرتا. تو کوئی ماں باپ اپنی اولاد کا برا نہیں چاہتے، بہتر اور اچھا چاہتے ہیں. اس لیے ان کی مرضی کے مطابق آدمی کو نکاح وغیرہ کرنا چاہیے. اور یہ کوئی محبت ہوتی نہیں کسی سے، یہ سب ہوس ہے، محبت نہیں ہے. اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. خواب میں مجھے جنت البقیع دکھائی دے رہی ہے اور 4-5 دن سے دیکھ رہا ہوں. میں 1 سال پہلے مسلمان ہوا ہوں. اچھی چیز ہے. قبرستان کا دیکھنا آخرت کی یاد تازہ کرتا ہے. حضور نے فرمایا تھا کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها. زمانے جاہلیت میں لوگ قبروں پر جاتے تھے تو صاحب قبر سے سوال کرتے تھے، مانگتے تھے. وہ اللہ کے رسول نے منع کیا کہ قبرستان مت جاؤ، قبروں پر مت جاؤ. لیکن جب ایمان مضبوط ہو گیا کہ اب اللہ کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، جب یہ یقین دل میں آ گیا تو اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ میں نے تمہیں قبرستان جانے سے منع کیا تھا، قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب تم جایا کرو، قبروں کی زیارت کیا کرو. قبروں کی زیارت کرنا آدمی کو موت کی یاد دلاتا ہے، آخرت کی یاد دلاتا ہے. دنیا سے آدمی کو بے رغبتی ہوتی ہے، اس لیے جانا چاہیے. مدرسے کے چندے کے لیے اعلان ہوا ہے. آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ بجٹ بظاہر بڑا ہے لیکن مالیگاؤں والوں کے لیے بڑا نہیں ہے، اس لیے سبھی حضرات تعاون کریں. بسم اللہ الرحمن